الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیکم سیدی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی حبیب اللہ۔ قصیدہ بردہ شریف کی دونوں شرح ہمارے سامنے ہیں، اور حضرت علامہ احمد بن عمر خربوتی علیہ رحمہ نے جو حضرت امام بصیری علیہ رحمہ کے حالات بیان کیا، ہم نے اس میں سے کچھ بیان کیے، اور تاج شریعہ علیہ رحمہ کے حوالے سے بھی ہم نے کچھ بیان کیا۔ آج ہم جو آگے والا حصہ ہے وہ بیان کریں گے۔ تاج شریعہ علیہ رحمہ نے بھی جو لکھا، جو انہوں نے لکھا، تو اللہ باز سے دعا ہے کہ اس کو ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا نور قیامت تک جاری و ساری فرمائے، ہمارے دل میں اسے اترنے کی بھی اور اس پہ عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق، اور اس میں اپنی معاونہ ہر گھڑی ہر لمحہ میں نصیب فرمائے۔ حضرت عمر بن احمد خرقوتی علیہ رحمۃ الرحمن، انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے کہا میں نے قصیدے لکھے آپ کی محبت میں، جب یہ نور دیکھا میں نے، آپ کو اتنا نور آیا، تو پھر میں نے بہت سے قصائد لکھے۔ تو پھر یہ اگر آگے کہتے ہیں آپ کے حالات میں کہ ثم قال الامام اصابني خلط فالج فابطل نسبي وقطع لي عن الحركه ففكرت ان اعمل قصيده مشتمله على مداح النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے یہاں کیا لکھا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ پھر ان اصابه الفالج کہ فولج امام شرف الدین البصیری رضی اللہ عنہ وبطل نصف البدن وقطع المرض عن الحركة فلجأ إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وانشأ قصیدة یستسقى بها۔ یہ مفہوم ایک ہی بنتا ہے، الفاظ اس کے مختلف ہیں۔ ادھر یہ ہے کہ امام بصیری کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ امام بصیری کو فالج ہو گیا۔ جب فالج ہوا تو پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں فابطل نسبی، تو آپ کا نصف بدن باطل ہو گیا، بیکار ہو گیا۔ تو تاج شریعہ بھی یہی لکھ رہے ہیں کہ آپ کو فالج ہوا، اور امام بصیری شرف الدین بصیری علیہ فالج زدہ ہو گئے، اور آپ کا نصف بدن باطل ہو گیا، اور زمین مرض نے آپ کو حرکت سے بھی روک دیا، ختم کر دیا۔ تو یہی بات یہ بھی کر رہے ہیں کہ نصف باطل ہو گیا اور مرض نے حرکت سے بھی آپ کو روک دیا، اس میں یہ برابر ہیں۔ پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف پناہ لی۔ یہ شیخ لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی پناہ لی۔ آج لے ان کی مدد، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ یہ امام علیہ سنت بعد میں آگے بتا رہے ہیں، امام بصیری کر کے بھی بتا رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ پناہ لی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، جبکہ یہ الفاظ یہاں نہیں ہے، یعنی بردہ جو شہدت قصیدۃ الشہدہ ہے علامہ خرقوتی کا، اس میں یہ الفاظ نہیں، یہ تاج الشریعہ علماء نے نقل کیے۔ فلجأ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانشأ قصیدۃ، اور اس نے پھر ایک قصیدہ لکھا، قصیدے کا ارادہ کیا، ارادہ کیا قصیدہ لکھنے کا، جس کے ذریعے سے شفا طلب کی جائے، یعنی حضور کی مدح پہ میں قصیدہ لکھوں اور اس قصیدہ کو اپنی شفا کا وسیلہ بناؤں۔ یہ ہے اہل سنت کا بیانیہ، آج کا نہیں ہے، صدیاں بیت گئیں۔ امام بصیری کہہ رہے ہیں کہ حضور کی شان کا وسیلہ ڈالوں گا، خالق کائنات جل وعلا کرم فرما کر میرا یہ جو درد ہے وہ جو بیماری ہے سے دور فرما دے گا۔ تو اس نیت سے انہوں نے قصیدہ لکھا، اور یہاں بھی علامہ خرقوتی علیہ رحمہ نے یہ لکھا کہ پھر کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اعمل قصیدۃ مشتملۃ، میں ایک قصیدہ لکھوں جو مشتمل ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مداح پر، اور میں کیا کروں؟ پھر میں اس کے ذریعے اللہ سے شفا حاصل کروں۔ ادھر استشفی، میں شفا حاصل، ادھر بھی یہی مطلب ہے کہ میں شفا حاصل کروں اس قصیدہ کی برکت سے، اس قصیدہ کے ذریعے۔ یہ دونوں لکھا، مفہوم ہے اس کا ایک ہی بنتا ہے۔ فانشأت هذه القصیدہ، پھر میں نے یہ قصیدہ لکھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی یہ قصیدہ جو بردہ شریف ہے اس کی علامہ خرقوتی نے شرح کی، لیکن اس کا حاشیہ شہزادہ نے لکھا ہے۔ اور شہزادہ وہ کیا لکھتی ہیں؟ انہوں نے بھی کچھ بات لکھی ہے کہ یہ جو امام بصیری ہیں، جو ناظم ہیں، جب ان کو فالج ہوا تو فالج کا عارضہ ہو گیا، اور پھر ان دنوں میں ان کے پاس کوئی نہیں تھا کہ ان لوگوں میں سے کوئی ان سے محبت کرتا، انس کرتا، ہمدردی کرتا، ان کے دکھ میں شامل ہوتا، ان کا خیال کرتا۔ تو امام بصیری اکیلے رہ گئے، حتیٰ کہ وہ غار میں تھے، وہ کان فی مغارۃ، وہ غار میں منقاطعاً عن الخلائق،
तमाम लोगों से मुनक़ति होकर गार में केले के केले थे। आप बताओ क्या हालत होगी, फालज भी हो, मुनिस भी और हमदर्दी करने वाले भी दूर हो जाएं, फिर गार में हों और मखलूक में से कोई भी ना हो। और आप कहते हैं मुतजानिबन अन दयार, वो अपने दयार से अलग थलग होकर रह गए थे, अकेले रह गए थे। फिर उन्होंने बिमत ही सानियस ने की मदा में शुरू किया इज़हुमा फिल गार, कि वो गार में थे दोनों। तो इमाम बुसीरी गार में थे, तो गार में ही दोनों गार में थे, आप भी गार में थे, तो गार में गार वाले की तारीफ शुरू थी। ये जो कमाल बात लिखी है शहज़ादा, इसलिए मैंने इसे कोट किया कि ज़ाहिर है हम इसकी वजाहत कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि लंगर दूर तक जाना चाहिए। तो इनका अपना है, उनका अपना, जिस भी शारे को देखेंगे उनकी अपनी ही खुशबू होगी, क्योंकि गुलदस्ते मुस्तफ़ा के ये चंद फूल हैं, हर फूल की अपनी खुशबू है।